الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی زبان ہو، اس کو سیکھنے کے لیے چند چیزیں سیکھنا ضروری ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر نمبر 1 اس زبان کی ڈکشنری وکیبلری آپ کے پاس ہونی چاہیے، الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے، اور نمبر 2 گرامر آنی چاہیے۔ تو عربی زبان بھی بہت اہم زبان ہے۔ قرآن پاک کی زبان عربی، احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عربی کے اندر ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی عربی زبان کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عربی زبان کی بڑی ویلیو اور اہمیت ہے۔ تو عربی زبان کو سمجھنے کے لیے جو گرامر ہے عربی، اس کے 2 حصے ہیں، نمبر 1 صرف، نمبر 2 نحو۔ آج کے لیکچر میں نحو کے حوالہ سے گفتگو ہوگی، اور نحو کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک مقولہ آپ سمجھیں کہ کہا گیا ہے کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا۔ صرف جو ہے وہ علوم کی ماں ہے، ماں کی حیثیت رکھتی ہے، والنحو ابوہا، اور نحو جو ہے وہ باپ کی حیثیت رکھتی ہے۔ علم نحو اتنا اہم ہے، ٹھیک ہے۔ عربی کوئی بھی فن آپ پڑھ رہے ہیں، منطق پڑھ رہے ہیں، فلسفہ پڑھ رہے ہیں، بلاغت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، اصول حدیث پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، اصول تفسیر پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی فن پڑھ رہے ہیں، تو اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو نحو کا آنا ضروری ہے۔ صرف ماں کی حیثیت رکھتی ہے اور نحو باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اتنا اہم ہے یہ ٹاپک نحو کا۔ تو نحو کی متعدد علماء نے، نحویوں نے کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ بنیادی کتابیں ہیں اور بڑی بڑی کتابیں بھی موجود ہیں۔ نحو کی بنیادی کتابوں میں سے ایک اہم کتاب ہدایت النحو ہے، ٹھیک ہے، جو مدارس دینیہ کے اندر نصاب میں رائج ہے۔ کافی عرصے سے جو ہے وہ مدارس کے اندر جو علماء ہیں وہ پڑھا رہے ہیں، اور بہت اچھی اور پیاری کتاب ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں ابو حیان سراج الدین النحوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے ہدایت النحو۔ تو آج ہم اس کے مقدمے سے کچھ نہ کچھ ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یہاں تک ہم نے ہدایت النحو کی عبارت پڑھی ہے۔ اب یہاں تک جو عبارت ہے یہ 4 جملے بن رہے ہیں، 4 جملے بنتے ہیں۔ دوبارہ آپ توجہ کیجئے گا، ہر جملے پر میں سانس لوں گا، رکوں گا، آپ سمجھ جائیے گا کہ یہاں پر ایک جملہ پورا ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک جملہ۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ 2 جملے ہو گئے۔ والعاقبۃ للمتقین، 3 جملے ہو گئے۔ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، یہ 4 جملے ہو گئے۔ تو آج جو ہے وہ ہم ان 4 جملوں پر جو ہے وہ ترجمہ اور گفتگو مختصر سی ہم کریں گے۔ تو صاحب کتاب نے اپنی کتاب کا جو آغاز کیا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ اب اس انداز سے اور تسمیہ سے آغاز کرنے میں مصنف علیہ الرحمہ کی مختلف نیتیں ہو سکتی ہیں، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، مختلف غرضیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہو سکتا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اللہ کے قرآن کی اقتداء کی ہے۔ جس طرح قرآن پاک کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، تو مصنف نے وہی برکت حاصل کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے، لکھا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر ہے، جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر، بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ مکمل نہیں ہوتا،
تو اس وجہ سے بھی مصنف علیہ الرحمہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ اس لیے آغاز کیا ہے کہ بزرگوں کا یہ طریقہ ہے، وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں یا چیز لکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کرتے ہیں۔ تو نحو ایک عظیم علم ہے، تو عظیم کام کے لیے جو ابتدا ہے وہ بھی اللہ کے نام سے ہونی چاہیے۔ پھر آگے تسمیہ کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے الحمدللہ رب العالمین کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ تینوں ہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ نمبر ایک جو ہے وہ اللہ کے قرآن کی اقتدا، کہ قرآن کی جو ترتیب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ کے بارے میں احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے کہ تسمیہ کے بغیر جو کام شروع کیا جائے تو وہ کام جو ہے وہ ناقص رہتا ہے۔ تو الحمد کے بارے میں بھی اسی طرح روایت موجود ہے، جو اللہ کی حمد کے بغیر کام کیا جائے وہ بھی ناقص رہتا ہے۔ تو اس بنا پر بھی مصنف نے الحمدللہ رب العالمین سے اپنی کتاب کو آگے لے کر چلے ہیں۔ نمبر 3 بزرگوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ الحمد سے اللہ کی حمد کر کے کوئی بھی کام ہو وہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک جملہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع، جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا۔ اچھا، یہاں پر کئی آپ کو ملیں گے ترجمے والے، وہ اس کو محدود کر دیتے ہیں، مقید کر دیتے ہیں زمانے کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی بڑا رحم مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، حالانکہ یہ نحوی اسلوب کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے الرحمن الرحیم یہ دونوں صفتیں ہیں، اس میں جلالت اللہ کی، اس میں جلالت اللہ کی یہ دونوں صفتیں ہیں، اور موصوف اور صفت کے اندر جو ترجمہ ہے اس کے اندر ہے نہیں ہوتا، اس کے اندر لفظ ہے نہیں ہوتا۔ تو یہ انہوں نے بعض جو ہے وہ نحو سے ناآشنا لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا۔ اب لفظ اللہ آیا ہے، لفظ اللہ آیا ہے، تو لفظ اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ تو محشی نے لکھا ہے کہ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ فرمایا لفظ اللہ جو ہے یہ علم ہے، نام ہے واجب الوجود ذات کا، اور تمام کمال والی جو صفات ہیں ان کی جامع ذات، یعنی وہ ایسی ذات جو واجب الوجود ہے اور کمال کی جتنی بھی صفات ہیں ان صفات کی جامع ذات جو ہے وہ اس ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام، یہاں پر الف لام استغراق کا ہے، اسی لیے تمام کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریفیں ہیں، للہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہے، جو رب العالمین، عالمین کا رب ہے، عالمین کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ آگے فرمایا والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت، آخرت جو ہے، بہتر آخرت، اچھی آخرت وہ متقین کے لیے ہے۔ یہ جملہ معترضہ ہے، جملہ معترضہ ہے، ما قبل پر اس کا عطف نہیں ہے، ما قبل پر عطف اس کا نہیں ہے، جملہ معترضہ ہے۔ دراصل ایک شبہ کا ازالہ کیا گیا ہے اس عبارت کے اندر، والعاقبۃ للمتقین، اس عبارت کے اندر شبہ کا ازالہ کیا گیا، ایک شبہ جو ہے، شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالمین کا رب ہے، یعنی عالمین کو پالنے والی ذات ہے۔ اب عالمین کو پالنے والی ذات ہے، مثال کے طور پر دنیا کے اندر مسلمان بھی ہیں، اللہ کو ماننے والے بھی ہیں،
اور غیر مسلم بھی موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک ہے، رزاق اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو بھی روزی عطا فرماتا ہے اور غیر مسلموں کو بھی روزی عطا فرما رہا ہے۔ تو آیا جب عالمین کا رب ہے، مطلب یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب کہ جس طرح دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بھی روزی دی ہے، پالا ہے، غیر مسلموں کو بھی روزی دی ہے، تو اسی طرح عالمین کا رب ہے، تو آخرت کا رب بھی اللہ پاک ہی کی ذات ہے۔ تو مسلمان جنت میں جائیں گے تو غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے جنت میں جائیں، تو یہ ازالہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس شبہ کا ازالہ کیا ہے وہ والعاقبۃ للمتقین اس عبارت سے کیا ہے۔ یہ جو عبارت ہے یہ اس شبہ کا ازالہ کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جس طرح معاملہ ہے تو آخرت میں بھی اسی طرح ہو، نہیں، آخرت صرف متقین کے لیے ہے۔ بہترین جو آخرت ہے، جو بہترین صلہ ہے آخرت میں، تو یہ متقین کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، بلکہ انہیں دنیا کے اندر نفع دے دیا جاتا ہے۔ جو انہوں نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے ایمان کے بغیر تو انہیں دنیا میں نفع دے دیا جاتا ہے، اس کا بدلہ مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں جو بدلہ ہے وہ تقوی والوں کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، یہ جملہ معترضہ ہے۔ تو آگے فرمایا والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اور درود و سلامتی ہو۔ درود جو ہے یعنی رحمت ہو، درود ہو، سلامتی ہو اللہ تبارک و تعالی کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، وآلہ واصحابہ اجمعین، اور ان کی آل پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر۔ آگے اجمعین یہ تاکید آ گئی، یہ آلہ و اصحابہ معطوف علیہ مل کر مؤکد ہوں گے، اجمعین یہ تاکید بن جائے گی دونوں کی۔ تو یہاں پر صاحب کتاب نے خارجیوں کا بھی رد کیا ہے اور رافضیوں کا بھی رد کیا ہے، خارجیوں کا رد کیا ہے اور رافضیوں کا بھی رد کیا ہے۔ اجمعین جب تاکید بنے گا آلہ کی، تو مطلب تمام آل پر، حضور کی تمام آل پر درود و سلام ہو، تو اس سے خارجیوں کا رد ہو گیا۔ اور جب اجمعین یہ تاکید بنے گا اصحابہ کی، تو اس سے رافضیوں کا رد ہو گیا کہ جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دیگر صحابہ کی سے بغض رکھتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں۔ تو صاحب کتاب نے اس طرح رافضیوں کا بھی رد کر دیا ہے۔ والصلاۃ والسلام یہ معطوف علیہ مل کر بن جائے گا مبتدا علی رسولہ، آگے سارا جملہ جو ہے وہ بن جائے گا خبر، علی حرف جر ہوگا، رسولہ یہ مضاف الیہ مل کر بن جائے گا مبدل منہ، محمدن یہ بدل بن جائے گا۔ لفظ محمد یہاں پر تینوں طرح کا اعراب آ سکتا ہے، محمدن بھی آ سکتا ہے، محمدن بھی آ سکتا ہے، محمدن بھی آ سکتا ہے۔ محمدن پڑھیں گے تو ما قبل سے بدل بنے گا، محمدن پڑھیں گے تو ہوا ضمیر مبتدا بنے گی، معذوف ہوگی وہ، اور یہ خبر بن جائے گی اس کی۔ اور اسی طرح محمدن بھی پڑھ سکتے ہیں تو اعنی فعل معذوف کا مفعول بہ بنا کر۔ اسی طرح پیچھے جو آیا ہے رب العالمین، رب العالمین، یہاں پر بھی تینوں طرح کا اعراب ہو سکتا ہے، رب العالمین بھی پڑھ سکتے ہیں، رب العالمین بھی پڑھ سکتے ہیں، رب العالمین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے تو رب العالمین پڑھیں گے تو یہ اسم جلالت کی صفت ہوگا، تو موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہوگی۔ اور اگر رب العالمین پڑھیں گے تو ہوا مبتدا محذوف نکلے گی اور رب العالمین خبر بن جائے گی۔ بالکل اسی طرح رب العالمین بھی پڑھ سکتے ہیں، رب العالمین پڑھیں گے تو اعنی فعل محذوف کا یہ مفعول بہ بن جائے گا، یہ مفعول بہ بن جائے گا۔
تو یہ صاحب کتاب نے مقدمے کے اندر یہ چند چیزیں، ابھی مقدمہ آگے چل کے مزید آ رہا ہے، ابھی تو ابتدا ہے، انشاءاللہ تعالی اما بعد سے آگے انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔